انوکھی کہانیاں معلوماتی سیریز میں خوش آمدید۔ تحریر فہد عادل۔ رازوں کے محیط جال میں لپٹی اس دنیا میں جہاں انسان خود اپنے آپ کو سمجھ نہیں پایا اور جہاں وہ اپنے وجود کو کھوجنے میں مصروف عمل ہے، وہاں اسی سرزمین پر مختلف انواع اقسام کی دیگر مخلوقات بھی بستی ہیں جو عام انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں اور کچھ ابھی سربستہ راز ہیں۔ عام انسانی آنکھ سے اوجھل جرثوموں اور یک خلوی جانداروں کو دیکھنے کے لیے خوردبین استعمال کرنی پڑتی ہے، جبکہ پراسرار مخلوقات کو دیکھنے کے لیے نظر سے زیادہ مضبوط دل اور گردے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی موجودگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں خاص طور پر ایسی جگہ کا دورہ کرنا ہوتا ہے جو آسیب زدہ ہو، خاص کر قبرستان، شمشان گھاٹ، پرانے تباہ حال قلعے اور حویلیاں اور منشان و غیر آباد علاقے جیسے کہ صحرا، جنگلات اور سمندر تناسب کے لحاظ سے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ آسیب زدہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر سننے میں آتا ہے کہ اگر کسی خالی مکان میں تھوڑے عرصے بھی روشنی نہ ہو، کچھ لوگ اس عرصے کو 40 دن یا 3 مہینے بتاتے ہیں، تو اس پر بھوت پریت قبضہ جما لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ فلاں آدمی یا عورت پر جن نے قبضہ جما لیا ہے، جبکہ جنوں کے وجود کو تسلیم کرنا ہمارا ایمان ہے۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی اور بری شے اس دنیا میں اتاری ہے، اور اس اچھی اور بری شے سے مراد ہر قسم کی مخلوقات ہے۔ زیر بحث موضوع جنات کے حوالے سے نہیں بلکہ ہمارے گزرے ہوئے گزشتہ انسانوں اور ان کی موجودہ روحوں سے ہے، جو اپنے اندر ایک داستان سموئے دنیا میں بھٹک رہی ہے، اور دیگر بری مخلوقات جن کی شرانگیزیاں دیگر لوگوں کی ایذا رسانی کا باعث بنی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں آسیب ہے، یعنی وہ جس گھر میں رہتے ہیں اس میں بھوت یا بدروح بھی رہتی ہے۔ ان بھوتوں یا بدروحوں کی موجودگی کو وہ خود ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ کسی آسیبی گھر میں رہتے ہوں اور اچانک کسی کمرے یا تہہ خانے یا اسٹور روم سے تیز تیز ہنسنے، قہقہا لگانے یا رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہوں، جبکہ ان جگہوں پر کوئی بھی موجود نہ ہو، یا کوئی شخص اپنے کمرے میں اکیلا ہو اور اسے اپنے قریب سے ہلکی ہلکی ہنسی اور دھیمی دھیمی سرگوشی کی آوازیں سنائی دے۔ کسی کا سایہ مدھم سا انسانی خاکہ دکھائی دے اور وہ انسانی سایہ ایک دیوار سے نکل کر دوسری دیوار سے آر پار ہو جائے۔ بعض اوقات آسیب یا بھوت پریت کی موجودگی انسانی طرز پر ظاہر نہیں ہوتی۔ کبھی ان کی موجودگی کا اثر ماحولیاتی طرز پر ہوتا ہے، جیسے کہ اچانک ایک غیر مانوس بو فضا میں پھیل جائے یا درجہ حرارت میں غیر معمولی طور پر زیادتی یا کمی ہونا۔ کبھی بھوت پریت کسی موجودگی کا اثر دوسرے معنوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً روشنی کا اچانک خود بخود آن آف ہونا، بند دروازے یا کھڑکی کا اچانک ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل جانا یا دھیمی چرچراہٹ کے ساتھ بند ہونا، چیزوں کا یک لخت فضا میں معلق ہو جانا، کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینا جبکہ ہمارے ارد گرد کوئی نہ ہو۔ جب آسیب زدہ علاقوں یا آسیبی گھروں کے متعلق چھان بین کی گئی تو یہ نکات واضح ہو گئے کہ ان گھروں یا علاقوں سے متعلق ماضی میں کوئی نہ کوئی بھیانک حادثہ درپیش ہوا ہوگا، اور یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ آسیب اس روح کی وجہ سے ہے جو زمین پر مقید ہو کر رہ گئی ہے، اور اس کا رابطہ روحوں کی دنیا سے منقطع ہے۔ اس موضوع کے مد نظر لا تعداد مضامین شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے چند مختلف انگلش رسائل سے نکالے گئے واقعات کا نچوڑ راکم اپنے انداز میں تحریر کر رہا ہے۔ دنیا کا پراسرار ترین گھر۔ سن 1863 میں بورلے انگلینڈ کے مقام پر ایک ریکٹری کی تعمیر ہوئی۔ اصل میں ریکٹری عیسائیوں کے غیر مقلد پادری کی رہائش گاہ کو کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ رہائش گاہ آسیب زدہ ہے اور اس میں ایک راہبہ کی روح کا بسیرا ہے۔ جب گھر کی تعمیر ہوئی تو راہبہ کی روح کھڑکی سے اچانک نظر آتی اور وہاں سے لوگوں کو گھورتی رہتی، پھر خود بخود اچانک غائب ہو جاتی۔ یہ منظر تو اتنا عام ہو گیا تھا کہ لوگوں نے خوف کے مارے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا۔ اور بھی کئی عجیب و غریب واقعات وہاں روح پذیر ہوتے رہتے تھے، مثلاً رات کے وقت گھنٹیوں کی جھنکار، بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی تو عجیب و غریب انسانی پیروں کے مدھم نشانات بھی نظر آتے تھے، اور کبھی انتہائی تیز نامانوس بو وہاں پھیل جاتی۔ 1937 میں ایک عامل ہیری پرائس جو کہ آسیب زدہ علاقوں کی چھان بین کرنے کا ماہر تھا، اپنی ٹیم کے ساتھ ریکٹری جا پہنچا، اور اس نے وہاں کی چھان بین کرنے کے بعد اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ یہ ریکٹری واقعی آسیب کا مسکن ہے۔ اس نے یہ بات خاص طور پہ بتائی کہ ریکٹری کا ہر کمرہ آسیب زدہ ہے۔ اس کی پہلی منزل سرد جائے وقوع ثابت ہوئی کیونکہ وہاں کھڑے ہوتے ہی غیر معمولی طور پہ سخت سردی کا احساس ہوتا تھا۔ باورچی خانے میں رکھے ہوئے برتن اکثر بجتے رہتے تھے،
کبھی کبھی تو کانچ کی کوئی پلیٹ یا گلاس اچانک فضا میں بلند ہوتا اور زمین پر گر کر چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر جاتا، یا کوئی بوتل اچانک فضا میں حاضر ہو کر خود بخود ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ بیڈ روم میں لگی گھنٹی جو ملازمین کو بلانے کے لیے لگی ہوئی تھی، بند کمرے سے اچانک بجنی شروع ہو جاتی جبکہ اسے کسی نے استعمال نہیں کیا ہوتا۔ کبھی کبھی تو یہ گھنٹی مسلسل بجتی رہتی۔ ریکٹری ہاؤس کا ایک کمرہ سب سے زیادہ آسیب زدہ تھا جسے ڈارک روم کا نام دیا گیا تھا۔ وہ ایک بیڈ روم تھا جس میں نامعلوم پراسرار قوتیں کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، اور جو بھی وہاں ٹھہرنے کی کوشش کرتا وہ اٹھا کر اسے باہر پھینک دیتی تھی۔ وہاں مختلف قسم کی اشکال اور سائے چلتے پھرتے نظر آتے جو فضا میں معلق ہوتے تھے اور پھر خود ہی غائب ہو جاتے۔ باتھ روم کے حوالے سے ایک عورت نے بیان دیا ہے کہ اسے باتھ روم سے تھوڑے کھلے ہوئے دروازے پر دو سیاہ آنکھیں چمکتی نظر آئیں جو اسے گھور رہی تھی، اور پھر ایک نادیدہ ہاتھ نے اس کے منہ پر انتہائی قوت سے تھپڑ مارا تھا۔ ہیری پرائس کی رپورٹ میں دیگر واقعات بھی درج ہیں جن میں قدموں کے نشانات کا پایا جانا جو کسی بھی سن سے آتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے، اور دروازے کبھی لاک تو کبھی کھلے ملتے۔ خاص طور پہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کے واقعات بہت روح پذیر ہوئے۔ چیزیں خود بخود فضا میں بلند ہوتی اور سامنے دیوار یا زمین پر گر کے ٹوٹ جاتی۔ یہ 1939 کا واقعہ ہے جب ریکٹری آگ میں جل کر تباہ ہو گیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک تیز سرخ رنگ کا گولا ریکٹری ہاؤس سے اٹھتے دیکھا تھا، اور جب ریکٹری ہاؤس جل کر خاک ہو گیا تو وہاں انہوں نے کسی کے قہقہے لگانے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تھی، اور جب آگ لگی ہوئی تھی تو اس کے ارد گرد کی فضا گرم ہونے کے بجائے غیر معمولی طور پر سرد ہو گئی تھی، اور انہوں نے واضح طور پہ راہبہ کی روح کو آگ کے شعلوں میں چلتے پھرتے دیکھا، اور آگ سرد ہونے کے بعد بھی وہ دکھائی دی تھی۔ 1943 میں ہیری پرائس مزید چھان بین کے لیے بورلے کے ریکٹری ہاؤس میں آیا۔ اس نے اب تک ہونے والے واقعات کی روشنی میں جو معلومات اکٹھی کی تھی اس کی بنا پہ اس نے ریکٹری ہاؤس کے کھنڈر میں ایک ایسی جگہ کھدائی کروائی اور اسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ وہاں اسے ایک عورت کی ہڈیاں اور دوسرے باقیات ملے۔ اس کے اندازے کے مطابق یہ اسی راہبہ کی ہڈیاں تھی جس کی بے چین روح نے اس بورلے ریکٹری ہاؤس پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ ہیری پرائس نے اس کے باقیات کی صحیح عیسائی طریقے کے مطابق تدفین کی اور امید ظاہر کی کہ اب شاید ریکٹری ہاؤس کے آسیب کا خاتمہ ہو گیا ہو۔ اس کے بعد ریکٹری ہاؤس میں پراسرار واقعات کا خاتمہ ہو گیا، مگر اس کے گزشتہ واقعات اب بھی لوگوں کے لیے معمہ بنے ہوئے ہیں، اور ہیری پرائس کی رپورٹ بھی اس واقعات کا جواب ٹھیک طرح سے دینے سے قاصر ہے، اور شاید یہ ہمیشہ کے لیے معمہ بنے رہے۔ شاید۔ پراسرار قلعوں کی تصویر دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں خیال ابھرتا ہے کہ یہاں بادشاہوں اور شہزادوں نے جنگیں لڑی ہوں گی، ملکائیں اور شہزادیاں قلعے کے باغات میں چہل قدمی کرتی ہوں گی، دربار لگتا ہوگا اور مجرموں کو ان کے جرم کی سزا ملتی ہوگی۔ ان مجرموں کو قلعے کی تاریک کوٹریوں اور تہہ خانوں میں قید کر کے ان پر بھیانک قسم کا تشدد کیا جاتا ہوگا جس کے باعث ان کی بے بسی اور تکلیف دہ حالت میں موت واقع ہو جاتی ہوگی۔ قلعوں کے تہہ خانوں میں ان کی ہڈیاں یوں ہی پڑی رہتی ہوں گی۔ قلعے اس قسم کے قصوں کے لیے کافی بدنام ہے، اور ہم بھی دیگر قصوں میں سنتے آتے ہیں کہ اکثر قلعے آسیب زدہ ہوتے ہیں۔ ان پر بسیرا کرنے والی انہی بدنصیب قیدیوں کی روحیں ہوتی ہیں جو تہہ خانے اور کوٹری میں سخت ترین تشدد کے عذاب سے گزر کر مر جاتے ہیں، اور عام طور پر ان کی روحیں انہی حالتوں میں نظر آتی ہیں جن حالتوں میں وہ مر جاتے ہیں۔ 1594 میں ابرڈین اسکاٹ لینڈ میں ایک قلعہ تعمیر ہوا جو سن 1966 تک سلامت رہا۔ یہ قلعہ اسکاٹ لینڈ کی رائل فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ غالباً سن 1700 کے اوائل میں ہی اس کے مالکان نے قلعہ چھوڑ دیا تھا، مگر دیگر رہنے والے وہاں رہائش پذیر رہے، مگر رفتہ رفتہ وہ قلعہ غیر آباد ہونے لگا۔ اس کی وجوہات بھی بہت پراسرار ہیں، کیونکہ وہاں مسلسل دہشت ناک واقعات دیکھنے کو مل رہے تھے۔ لوگوں کے بیان کے مطابق قلعے کی مرکزی عمارت میں جس میں رائل فیملی رہا کرتی تھی ایک عورت کی بدروح نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ ہمیشہ تیز ہرے رنگ کے لباس میں نظر آتی، دیکھنے والوں کو وہ اچانک ایک کمرے سے نکل کر آتش دان کی طرف جاتی نظر آتی تھی، اگرچہ اس کی رفتار پراسرار حد تک مدھم ہوتی تھی، اور پھر وہ تڑپ کر آتش دان میں سے کسی بچے کی جلی ہوئی سوختہ لاش اٹھاتی تھی۔ چند سالوں بعد اسی عورت اور بچے کی ہڈیاں اسی آتش دان کے نیچے پائی گئی۔ یہ واقعات ان پراسرار واقعات کی تصدیق کرتے تھے کہ دور گزشتہ میں آتش دان کی جلی ہوئی آگ اس بچے اور عورت کی موت کا موجب بنی تھی۔ اسکاٹ لینڈ کے ہی ایک اور قلعے گلامس کاسل کے بارے میں بھی آسیبی واقعات مشہور تھے۔ یہ قلعہ اس قدر آسیبی تھا کہ وہاں کے عاملوں نے اسے بھوتوں کا گڑھ قرار دے دیا تھا، کیونکہ وہاں کے واقعات اس قدر دہشت ناک تھے کہ ایک عام دل گردے والا انسان شاید ہی اس کی تاب لا سکتا تھا۔ اس میں ایک مشہور واقعہ ایک عورت کا ہے جو نہ صرف عجیب الخلق تھی، اس کے علاوہ پر وحشت بھی تھی، جو کہ اکثر قلعے کے کھنڈر سے اجڑے ہوئے ویران باغ کی جانب بھاگتی نظر آتی
اور اس کے سرد و سفید چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے نظر آتے تھے اور اس کے منہ سے مسلسل خون بہتا دکھائی دیتا تھا کیونکہ اس کی زبان کٹی ہوتی تھی اور اس کی دل دوز اور تکلیف میں ڈوبی غراہٹیں اکثر سننے میں آتی تھی۔ غالباً اس تشدد جو کہ اس کی زبان کٹنے کی وجہ سے ہوا تھا کی وجہ سے تکلیف و کرب کی حالت میں مر گئی تھی۔ ایک عامل نے اس کی وجہ بتائی کہ شاید اس عورت کے مالک نے اسے زیادہ باتونی یا بد زبان ہونے کی بنا پر سزا دی ہوگی۔ وانچسٹر کا پراسرار گھر۔ کیا آپ 160 کمروں کے مینشن میں رہنا پسند کریں گے؟ شاید ہاں، کیونکہ کشادہ گھر سب کو پسند ہوتے ہیں، مگر 160 کمروں کا وہ مینشن جس کے بارے میں صرف شبہ ہی ہو کہ وہ آفسیج زدہ ہے تو کافی لوگوں کا جواب نفی ہوگا، لیکن مضبوط اعصاب و دل کے مالک باخوشی اس میں رہنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ سارا وانچسٹر کا حال بھی کچھ اسی قسم کا تھا، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں 160 کمروں کا مینشن تعمیر کروانے کے پیچھے سارا وانچسٹر کا کیا مقصد ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگوں کی رہائش کے لیے تعمیر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ نئی تعمیر بھوتوں کے لیے تھی۔ یہ پراسرار گھر بھول بھلائیوں کی طرز پر بنایا گیا تھا، جیسے پرانے دور میں ہمارے ہاں کے بادشاہ 12 دری بنوایا کرتے تھے۔ اس مینشن میں نہ صرف ایسے راستے تھے جو آدمی کو بھٹک جانے پر مجبور کر دیتے تھے، بلکہ بعض راستے ایسے بھی تھے جو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً انسان کو موت کے دہانے پر لے جاتے تھے۔ ایسے دروازے جس کے پیچھے کوئی کمرہ نہیں تھا، اور بعض ایسے دروازے جس کے کمرے میں زمین نہیں، اور جلد بازی میں دروازہ عبور کرنے والا موت کی عطا گہرائیوں میں جا دفن ہو۔ روشن دان اور کھڑکیاں صرف پہلی منزل پر تھی، جبکہ ایک 44 قدمی سیڑھی جو صرف پہلی منزل تک جاتی تھی۔ بقیہ زینے بھول بھلیوں میں گم ہو جاتے تھے۔ سارا وانچسٹر بھوت پریت اور آسیب پر یقین رکھتی تھی اور اسی لحاظ سے اس نے مینشن بھول بھلیوں کی طرز پر تعمیر کروایا تھا۔ اس کے خیال میں بھوت پریت ان بھول بھلیوں میں بھٹک کر مقید ہو جائیں گے۔ سارا وانچسٹر ہر رات مختلف کمروں میں گزارتی تھی کہ اس کے خیال کے مطابق بھوت پریت اسے غافل پا کر ڈھونڈ نہ سکیں گے۔ یہ سارا وانچسٹر کے خیالات تھے جو منطقی استدلال پر مبنی تھے، یا اس میں کچھ پراسراریت بھی پنہا تھی، مگر وہ دیکھنے میں سنکی، خبتی اور کسی چڑیل کی مانند ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک لمبا گاؤن پہنے رہتی تھی، اکثر راتوں کو اٹھ کر یوں ہی پورے مینشن میں بھٹکتی رہتی، یا پھر رات کے کسی پہر وہ کسی کمرے میں آرگن پر بے ہنگم اور چیختی ہوئی دھن بجا رہی ہوتی۔ ان تمام واقعات کے پس پردہ کیا محرکات پوشیدہ تھے، اور ایک عورت کا غیر انسانی عمل اور رہائش دراصل کیا رنگ رکھتا تھا۔ اس متعلق لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی زندگی المناک حادثات سے دوچار ہو گئی تھی۔ اس کا شوہر ولیم وانچسٹر مشہور وانچسٹر رائفل کا موجد تھا جو دنیا بھر میں مشہور ہوئی تھی۔ اس کے مینشن بنوانے کے چند سال قبل اس کا شوہر اور بچہ کسی حادثے میں مارے گئے تھے۔ اس واقعے سے سارا وانچسٹر کا ذہن بری طرح متاثر ہوا تھا۔ اس ذہنی صدمے سے اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور اپنے ضبط پن کی بابت اس نے 160 کمروں کا بھول بھلیوں کا مینشن تعمیر کروایا تھا۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ سارا کے روحوں سے روابط تھے۔ مینشن میں ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا جو کھڑکیوں اور روشن دان وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کمرہ بلو روم کہلاتا تھا۔ رات کے کسی پہر اس کو اس کمرے سے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی اور سارا وانچسٹر کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دیتی تھی، اور وہ بڑبڑاتی رہتی، مگر دراصل وہ بھوتوں یا روحوں سے ملاقات کرتی تھی۔ اس کے کھانے کی میز کے گرد 13 کرسیاں تھیں، مگر سارا وہاں اکیلی ہی کھانا کھاتی تھی، جبکہ میز پر متعدد اشیاء رکھی ہوتی تھی اور ہر کرسی کے لیے پلیٹوں میں کھانا نکلا ہوتا تھا۔ سارا نے اپنی زندگی کے 36 سال اس مینشن میں گزار دی، اور پھر اچانک اس نے وہ مینشن چھوڑ دیا، اور یہ ایک مقامی زلزلے کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب زلزلہ آیا تو وہ قبطی عورت یہ سمجھی کہ بدروحوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ خوفزدہ انداز میں وہاں سے بھاگ آئی۔ سارا وانچسٹر کی وفات 1922 میں ہوئی۔ اس وقت اس کی عمر 86 برس تھی۔ سارا وانچسٹر کے 160 کمروں کا بھول بھلیوں والے مینشن کی تعمیر کے پس پردہ کیا مقصد کار فرما تھا، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا، اور اس مینشن کو آج بھی کافی شہرت حاصل ہے، اور یہ پراسرار اور بھول بھلیوں والا مینشن آج بھی موجود ہے، اور سیاح حضرات آج بھی اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ شاید وہ اس مینشن کے متعلق کوئی رائے دے سکے۔ یہ تمام مضامین و واقعات مختلف انگلش رسائل و کتب سے اخذ کیے گئے ہیں جو 100% حقیقی ہیں، لہٰذا ان پر یقین کرنے یا نہ کرنے کا انحصار تمام سننے والوں پر ہے۔